آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن میرے محبوب خدا کے رسول ہیں اور رب کے آخری نبی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں؟ تو یہاں پہ اس آیت کریمہ کا شان نزول عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں جناب حضرت سیدنا زید بن حارثہ۔ اب یہاں پہ اپنے غلامی پہ ناز بھی کرنا اور اپنے مقدر پہ اور اپنے مقدروں کے معراج پہ سعادت مندوں پہ شامل ہونے کی وجہ سے اپنے مقدر پہ ناز اس لیے بھی کرنا، اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو اس محبوب کا امتی بنایا ہے جس محبوب کی امت ہونے کے لیے نبی التجائی کرتے رہے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ یہاں بھی ایک تھوڑا سا پس منظر عرض کرتا چلوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ زید بن حارثہ اپنے باپ کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، حضرت زید کو غلام بنا دیا۔ پہلے وقتوں میں ہوتا بچہ پکڑتے، بچے کو لوٹ کے غلام بنا لیتے، منڈی میں جا کے بیچ دیتے، پیسے رکھ لیتے۔ پہلے بچے بکتے تھے، حضرت زید کو غلام بنا لیا۔ حضرت زید کو جس نے خریدا اس نے آگے بیچا، جس نے خریدا آگے بیچا۔ اے زید بن حارثہ میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں۔ زید بن حارثہ بکتے بکاتے جس محبوب آقا کی غلامی میں پہنچے ہیں دنیا اسے محمد عربی کہتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور زید کا باپ اپنے زمانے کا امیر ترین اور جاگیردار انسان ہے۔ زید بن حارثہ کا باپ اپنے بیٹے کی محبت پہ روتا ہے۔ دن کا سورج چڑھتا ہے تو روتا ہے، شام کا سورج ڈوبتا ہے تو روتا ہے، پانی کی روانی کو دیکھتا ہے تو روتا ہے، سبزی کو دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور کہتا ہے دنیا والوں منہ مانگی دولت لے لو، میرا بیٹا زید مجھے دے دو، اور کہتا ہے دنیا والوں جتنی دولت چاہو دے دیتا ہوں، میرا بیٹا مجھے دے دو۔ ایک آنے والے نے خبر دی، کہنے والا کہتا ہے اے زید بن حارثہ، اے زید کے بابا تجھے مبارک ہو، تیرا بچہ زندہ ہے اور تیرا بیٹا مکہ المکرمہ مسلمانوں کی سرزمین پہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی کی غلامی میں ہے۔ زید بن حارثہ کا باپ کافر ہے، اپنے خاندان والوں کو ساتھ لیتا ہے، قبیلے والوں کو ساتھ لیتا ہے، اپنی سواریوں پہ اپنے اونٹوں پہ مال کو لادتا ہے، محبوب کریم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اب خدا کرے اس جملے کو جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ تمام سمجھ سکیں، اور خدا کرے میں کامیاب ہو جاؤں کہ محبوب کی غلامی میں ناز کتنا ہے، حضور کی غلامی میں سکون کتنا ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں سعادت مندی کتنی ہے۔ زید بن حارثہ کا باپ مصطفیٰ کے قدموں میں آتا ہے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، یہ زید بیٹا میرا ہے، جتنا مال آپ چاہیں وہ دیتا ہوں، میرا بیٹا مجھے دے دیں۔ اس نادان کو پتہ نہیں تھا جس محبوب کو دنیا کے مال کا لالچ دے رہا ہوں کونین اسی محبوب کے قدموں کی خیرات ہے، اسی محبوب کے قدموں سے بنی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب زید بن حارثہ کے باپ نے کہا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے حضرت زید سے پوچھا، فرمایا زید جانتے ہو من ھذا، یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے؟ حضرت زید کہنے لگے ھذا ابی یا رسول اللہ، ھذا امی یا رسول اللہ، آقا یہ میرا باپ ہے، حضور یہ میرے چچا ہیں، حضور یہ میرے خاندان کا فلاں مرد ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا زید تیرا باپ تجھے لینے آیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ کئی سالوں کے بعد باپ ملا ہے، بیٹا باپ سے بچھڑا ہے، باپ جب ملنے آیا زید بن حارثہ نے کیا کیا، مصطفیٰ کو چھوڑا، باپ کے پاس گیا۔ جب باپ قریب آنے لگا نا حضرت زید بن حارثہ جلدی سے دوڑتے ہیں، 10 سال کی عمر ہے، آمنہ کے لال محمد عربی کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کون نظروں پہ چڑھے آقا دیکھ کے تلوا تیرا۔ اب زید بن حارثہ کا باپ کہتا ہے اپنے جملے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، زید بن حارثہ کا باپ بیٹے سے ملا، کہا بیٹا میرے ساتھ چلنا، وہاں تیرا گھر ہے، یہاں تیرا گھر نہیں، وہاں تیرا باپ ہے، یہاں تیرا باپ نہیں، وہاں تیری ماں ہے، یہاں تیری ماں نہیں، وہاں تیرا گھر ہے، یہاں تیرا گھر نہیں، وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو آزاد نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ ننھے ہاتھوں سے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں، آنکھوں سے اشک بہا کے کہتے ہیں پاپا یہاں سے چلے جاؤ، میں تیرے ساتھ جانے والا نہیں۔ زید کا باپ کہنے لگا اب زید بن حارثہ کا جملہ جس حضور کے غلام کو سمجھ آئے وہ تڑپ کے بولے حضور کے میلاد کی محفل میں، زید بن حارثہ
حارثہ کے باپ نے کہا بیٹے ساتھ چلو نا، وہاں تیرا گھر ہے، یہاں تیرا گھر نہیں، وہاں تیری ماں ہے، یہاں تیری ماں نہیں، وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو آزاد نہیں۔ زید بن حارثہ نے کہا بابا چلے جاؤ، تیرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ باپ نے کہا بیٹے کیوں نہیں جا سکتا؟ آج تک کبھی کسی بچے نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کیا نہیں۔ روتے ہوئے کہنے لگا بیٹے اتنے سالوں بعد ملا ہوں، میرے ساتھ کیوں نہیں جانا؟ زید بن حارثہ کہنے لگے ابا جو اماں میری محبت میں روتی ہیں اس ماں کو سلام کہنا، بہنوں کو پیار دینا، لیکن بابا سن، اب زندہ بندہ بولے۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا بابا سن، جو مزہ زید کو محمد کی غلامی میں ملا ہے تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا بابا چلے جاؤ، اماں کو سلام کہنا، جو مزہ محمد کی غلامی میں ہے تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ہے۔ تو ہم اسی محبوب کے غلام ہیں۔ کریم آ کر اسلام نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا دیا، حضرت زید کی شادی کی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ وقت گزرا، کریم آقا علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی۔ حضور نے حضرت زید کی جو بیوی طلاق یافتہ تھی اس پہ رحمت فرمائی، اپنے نکاح میں لے گئے۔ جب اتنی بات ہوئی تو مکہ کے کافروں نے باتیں شروع کر دی۔ مکہ کے کافر کہنے لگے دیکھو مسلمانوں کے نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرا۔ اب جب بات کافروں نے کی ہے، حضور کی شان پہ جب بک کرنے لگے تو اللہ رب العزت کی قدرت کا قانون ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں، کسی نے کہا خدا ہے ہی نہیں، کسی نے کہا سورج خدا ہے، کسی نے کہا چاند خدا ہے، کسی نے کہا یہ بت ہمارے خدا ہیں۔ اللہ رب العزت نے جلال کا اظہار نہیں فرمایا، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ جب کبھی بھی کسی گستاخ نے ہمارے محبوب کی شان میں نازیبہ جملہ کہا ہے، رب نے ناراضگی کا اظہار فرما دیا۔ اب کافر کہنے لگے مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، کیسے نبی ہیں؟ جب کافروں نے بات کی، محبوب کی عزت کی بات آئی، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کر قرآن کی ایک آیت کریمہ نازل فرمایا۔ فرمایا کہ کافروں خبردار، تم کہتے ہو محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اس کائنات میں میرے محبوب محمد عربی کا بیٹا ہے ہی کوئی۔ سمجھ آئی بات؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مردوں کے باپ لیکن خدا کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ستمبر کا ماہ مقدس ہے، 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے عنوان پہ سارے غلامان مصطفیٰ نے منایا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے اپنی گفتگو کو بھی چلاتے چلیں گے، اور اس مقدس محفل پاک میں ہم اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت بھی سنیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام کا جو ختم نبوت کا تاج ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اور نوجوان ذرا توجہ سے سنیں۔ اگر کوئی 12 پڑھا ہے، ایف ایس سی ایم اے کی بھی کیا ہے نا، بڑی بڑی ڈگریاں پاس ہیں، سوال کر کے دیکھ لو ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ کوئی مقدر والا ہوگا جس کو جواب آئے گا۔ توجہ ہے؟ عرض کروں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی علماء کی موجودگی میں بالکل سادہ سے انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آمینہ کے لال، محبوب دو جہاں، شہنشاہ ارض و سما، ہم بے کسوں کے کس بے سہاروں کے آسرا، حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی ظاہری ولادت کے بعد، حضور کی آمد کے بعد قیامت تک کسی بھی طرح کا نہ ذلی نہ بروزی، کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب آمنہ کے لال کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ یہ ختم نبوت کا معنی ہے کہ حضور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اب حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن حضور کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی، قیامت تک کوئی دوسرا نبی، قیامت تک کوئی دوسرا نبی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی، محبت سے بولے کوئی نبی نہیں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ تو رسول
اللہ علیہ السلام کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان امام مسلم صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، حدیث سننے کے غلاموں کے سینوں کو تسکی نصیب ہوگی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کا ذکر بھی ہے، حضور کی شان رسالت کا ذکر بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ختم نبوت کا ذکر بھی فرمایا۔ لجپال نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی سارے رسول سارے نبیوں اور رسولوں کی امتیں میدان محشر میں اکٹھی ہوں گی۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں کی امتیں میدان محشر میں، سارے رسولوں کی امتیں میدان محشر میں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سارے نبیوں کی امتیں چلیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام فرمائے کہ اذهبوا الی غیری، آج تمہارا فریاد رس میں نہیں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ساری امت اکٹھی ہو کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائے کہ اذهبوا الی غیری، آج میرے پاس نہیں کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، پاک محبوب ارشاد فرماتے میدان محشر میں ساری امتیں اکٹھی ہو کر کبھی کسی نبی کی بارگاہ میں، کبھی کسی نبی کی بارگاہ میں، کبھی کسی نبی کی بارگاہ میں، جب ساری امتیں اکٹھی ہو کر آقا فرماتے میری بارگاہ میں آئیں گی نا، تو میں خدا کا محبوب اعلان کروں گا، آنا لہا گناہگارو آ جاؤ، آج تمہاری شفاعت میں نے ہی کرنی ہے۔ حضور فرماتے ساری امتیں میرے در پہ، سارے نبی رسول میرے در پہ۔ اب میدان محشر میں کریم آقا علیہ السلام نے جو نعرہ لگنا ہے، حضور نے وہ نعرہ ارشاد فرمایا، اب آپ نے بھی یہاں پہ نعرہ لگانا ہے۔ اور یاد رکھیے کریم آقا علیہ السلام ابھی کائنات میں آئے نہیں، یہ نعرہ سارے نبی اور سارے رسولوں نے لگایا، حضور کی جلوہ گری ہو گئی، پاک محبوب اس کائنات میں تشریف لے آئے، یہ نعرہ حضور کے صحابہ نے لگایا۔ اب قیامت تک یہ نعرہ محمد کے غلام لگاتے رہیں گے، اور پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں غلاموں جب قیامت کا دن قائم ہوگا میدان محشر میں تو نعرہ لگے گا تو میری ختم نبوت کا لگے گا۔ کیسے لگے گا؟ حضور فرماتے سارے نبی آ گئے، سارے رسول آ گئے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے نبی سارے رسول اکٹھے ہو کے میرے قدموں پہ ہیں۔ حضور فرماتے سارے نبی آ کر ایک نعرہ لگائیں گے، وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے سارے نبی کہیں گے، سارے رسول کہیں گے، سارے نبی اور سارے رسولوں کی امتیں کہیں گی انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ اب جس کو جملہ سمجھے وہ کہے۔ حضور فرماتے سارے نبی سارے رسول سارے نبی اور سارے رسولوں کی امتیں کہیں گی یا رسول اللہ آپ ہی خدا کے محبوب ہیں اور آپ ہی نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور فرماتے سارے نبی کہیں گے یا رسول اللہ جس کے سر پہ رب نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے وہ آپ ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب حضور کا فرمان بڑا خوبصورت ہے، فرمایا ان مثلی فمثل قبل الانبیاء، فرمایا ومثل الانبیاء من قبلی، حضور نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی مثال اس بندے کی طرح ہے۔ حدیث سننا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ صحیح بخاری کے حدیث فرمایا میری اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی مثال اس شخص کے محل کی طرح ہے۔ اب حضور نے محل کی مثال نے سمجھنا ذرا اس حدیث کو، فرمایا اس محل کی طرح ہے جس محل کو کسی شخص نے بڑا خوبصورت بنایا ہو، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، حسین بھی بنایا ہو جمیل بھی بنایا ہو۔ اب قادیانی دنیا کے کمینے کہتے ہیں نہیں جی حضور آئے محل مکمل ہو گیا، لیکن جو ہمارا مرزا کانا ہے نا محل کو گھر کو خوبصورت کرنے کے لیے سیمنٹ بھی تو لگایا جاتا ہے، پلستر بھی تو کیا جاتا ہے، ٹائلیں بھی تو لگائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا نادان تو نے حضور کی حدیث پہ غور کیا ہی نہیں۔ پاک محبوب نے ارشاد فرمایا محل بنانے والا کوئی عام نہیں، محل بنانے والا ہے تو محمد کا خدا ہے۔ اور محل بنانے میں کمی چھوڑی پلستر کی، ٹائلوں کی، پتھر کی، حضور نے فرمایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، محل بنانے والے نے محل اتنا کمال کا بنایا کسی طرح کے حسن کی کسر چھوڑی نہیں، کسی طرح کی گنجائش چھوڑی نہیں۔ اب حضور فرماتے جس شخص نے محل بنایا
محل کے ایک طرف ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھے. اب لوگ آتے ہیں یطوفون لہم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آتے ہیں اس محل کو دیکھتے ہیں، اس محل کی زیارت کرتے ہیں. جب محل کو دیکھتے ہیں، محل کی زیارت کرتے ہیں، جب اس خالی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو رب کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْجَبُونَ لَهُ، بڑا تعجب کرتے ہیں، یار بنانے والے نے کمال کر دی، اتنا زبردست محل بنایا، اے کاش یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے یہاں پہ اینٹ لگ جائے. حضور فرماتے محل بڑا سونا، بڑا کمال کا محل، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی. جو بھی دیکھتا کہتا یار یہ اینٹ لگ جاتی تو کمال ہو جاتا. اب حضور نے مثال کیوں دی ذرا سمجھنا. پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غلاموں وہ جو ایک اینٹ خالی ہے نا، وہ جو محل ہے، اب حدیث سمجھنا، فرمایا وہ محل کوئی عام محل نہیں، وہ محل ہے تو نبوت کا محل ہے، وہ محل ہے تو نبوت کا محل ہے. اور اس محل میں جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے وَأَنَا الَّذِينَ مِنْهَا، فرمایا غلاموں سنو وہ ایک اینٹ نبوت کی میں ہوں. رب نے مجھ مصطفیٰ کو بیچ کر نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا. انا خاتم النبیین،